بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس وقت کا ذکر سنو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ تو حضور سرور دو عالم اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرما دیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس کا جواب صحیح سے دیں۔ اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کروائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے۔ چنانچہ انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا گیا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک سفر کریں اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس سفر پر روانہ ہوئے، جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے۔ آگے کا واقعہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے، البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ سفر کرایا گیا تھا، اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا۔ علم تو ایک ناپید کنارہ سمندر ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے۔ اور کائنات میں بہت سے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کوئی واقعہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان کی نظر چونکہ محدود ہے، اس لیے وہ اس حکمت کو بعض اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بھاگ دوڑ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا ہے۔ اگلی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چنانچہ وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے تھے۔ اسی دوران وہ مچھلی جو کہ ایک زنبیل میں تھی وہاں سے کھسک کر دریا میں جا گری، اور جس جگہ گری وہاں پانی میں سرنگ سی بن گئی، جس میں جا کر مچھلی غائب ہو گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ کر آگے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتانا بھول گئے اور یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ناشتہ مانگا۔ پھر اگلی آیہ نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا۔ ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا ہی بھول گیا۔
اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو۔ اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی گم ہوئی ہوگی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام تو ڈرتے ڈرتے یہ واقعہ ذکر کیا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سن کر خوش ہوئے اور کہ انہیں منزل مقصود کا پتہ لگ گیا۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ایک چٹان پر پہنچے۔ وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام ایک چادر اوڑھے لیٹے ہوئے نظر آئے اور ان کو جس خصوصی علم کے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد تکوینیات کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر اس میں سوراخ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ ان صاحب نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ مطلب یہ کہ بستی والوں نے مہمانی سے تو انکار کر دیا تھا لیکن اس دیوار کی مرمت پر ان سے جائز اجرت وصول کی جا سکتی تھی جس سے ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا، لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔
اب میں آپ کو ان باتوں کا بھی مقصد بتائیے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے زیادہ بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بڑی ہوئی ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گھڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوانے اور یہ واقعات دکھانے کا اصل مقصد ایک اہم حقیقت کا مشاہدہ کرانا تھا، اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے، خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچا دے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت سے ہی پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا، تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر خاموش نہیں رہ سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہاں سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہا جاتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کس شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، اور کتنے عرصے صحت مند رہے گا اور کب بیمار ہو جائے گا، اور اسے کب کون سا روزگار نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ مثلاً جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل میں کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے، اس کے لیے یہ کوئی جرم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا،
لہٰذا جس طرح موت کے فرشتے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کسی بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کے لیے مأمور تھا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مأمور تھے، اس لیے ان کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے اور نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس لیے ہم انہی احکام کے مخالف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے پابند تھے، اس لیے وہ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی ان باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ ان 3 واقعات کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ان صاحب کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے اور میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ البتہ اس طرح انہیں یہ حقیقت کھلی آنکھوں دکھا دی گئی کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے۔ اگر ہمیں کسی واقعے کی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کبھی کسی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس عالم تکوین میں اس کی حکمت واضح ہو سکتی ہے وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے منظر نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے۔ بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے عالم تکوین کی ایک جھلک دکھا کر ایک مومن کے لیے ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی طرح پوشیدہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وحی کے ذریعے ان کا پتہ بتا دیا گیا۔ اب جب کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک رسائی حاصل کر سکے، اور نہ نظر آنے والی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تکوین کا کارندہ ہے، اسے تکوینی اختیارات حاصل ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بنیاد پر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کو جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سراسر گمراہی پھیلائی ہے۔ بعض